بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاتم طائی کوئی افسانوی کہانی کا سرکردار نہیں ہے بلکہ حقیقی تاریخی شخصیت ہے جو چھٹی صدی عیسوی میں یمن کے تے قبیلے کا سردار تھا۔ حاتم کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد ابن اعظم طائی تھا۔ حاتم کی ماں نہایت ہی دولت مند تھی اور سخی خاتون تھی، جن کی وفات کے بعد حاتم کے بھائیوں نے اس کا مال روک لیا اور حاتم پر بے شمار ظلم اٹھائے۔ حاتم کو سخاوت وراثت میں ملی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ جوان ہو کر نہایت ہی سخی شخص ثابت ہوا۔ حاتم نے سخاوت میں اس قدر مبالغہ کیا کہ جب وہ بچپن میں دادا کے پاس رہا کرتا تھا، اس وقت وہ اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا تھا۔ اگر کوئی مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا، ورنہ کھانا نہ کھاتا۔ یوں حاتم پوری عرب میں بہت مشہور ہوا اور اس کی سخاوت کے چرچے عام ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے حاتم کی سخاوت کے بہت سے قصے گڑھ لیے، لیکن اس کے باوجود حاتم کی سچی حکایت اس کی سخی شخصیت کی دلیل ہے۔ عرب میں جیل سمرہ کی چوٹی پر واقع ایک مقام تھا جہاں حاتم رات کے وقت آگ جلایا کرتا تھا تاکہ علاقے سے گزرنے والوں کو راستے کی رہنمائی حاصل ہو سکے۔ اس مقام کو آج حاتم طائی کا آتش دان کہتے ہیں۔ یہ علاقہ آج بھی آثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابن عربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب تھا، خواہ جنگ ہو، مقابلہ ہو، کھیل ہو یا سخاوت ہو۔ زمانہ جاہلیت میں ماہ رجب کا چاند بہت ہی مقدس مانا جاتا تھا، لہٰذا جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ یوں تو حاتم کی سخاوت و فراخ دلی کے قصے بہت سارے ہیں، لیکن چند ایک جو بہت ہی مشہور ہے کہ روم کے بادشاہ قیصر کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کے سخاوت کا تذکرہ ہوا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم کے پاس عمدہ نسل کے گھوڑے ہیں جو نہایت ہی خوبصورت ہیں۔ حاتم کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل کے خلاف ہے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ او گھوڑا تو میں نے آپ کو رات میں کھلا دیا۔ وزیر نے کہا، ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی، یہ بات اگر بادشاہ سنے گا تو وہ آپ کی سخاوت کا بھی قائل ہو جائے گا۔ سن 578 عیسوی میں حاتم کی وفات ہوئی۔ حاتم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عدی تے کے قبیلے کا حاکم بنا اور 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ عدی اپنے قوم کے سردار تھے، قوم بیداور اور مال و غنیمت کا چوتھائی حصہ ان کے نظر کیا کرتے تھے۔ انہی مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی اور عیسائی تھے اور اسلام کی عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے۔ سردار ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کٹکٹاتا تھا۔ یمن کے قبیلے تے نے اسلام کے خلاف بغاوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ ان میں عدی کی بہن صفانہ تھی، یعنی صفانہ بنت حاتم، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا، میں سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھی، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو یقیناً ہم اس پر رحم کا معاملہ ہی فرماتے۔ اس لڑکی کو رہا کر دو کیونکہ اس کا باپ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا اور اللہ اعلیٰ اخلاق کو پسند کر فرماتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسن سلوک سے متاثر ہو کر عدی اور ان کی بہن صفانہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔